کورونا سے ہم کو بچایا۔ سب سے پہلے ہمیں اس کے ساتھ ساتھ بنیادی یہ نقطہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے، اور جب ہمیں ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو اس صورتحال میں ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے کہ جس اللہ نے یہ وبا بھیجی ہے، یہ ایک بیماری جو ہمارے سامنے ہے، تو وہ اللہ ہی ہمیں اس سے نکالے گا۔ اور پھر ہمارا یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ جس طرح جو دیگر احتیاطی تدابیر اور یہ جو چیزیں ہیں، جس طرح ان سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں، اسی طرح ہم قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے ساتھ جڑنے سے، نماز سے، ذکر الہی سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنے سے، گڑ گڑانے سے، دعا کرنے سے، ان ساری چیزوں سے ہم جو ہے وہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ریاستی اور حکومتی اکثر و بیشتر ذمہ داران کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ جی جتنا ہمیں خطرہ اور خدشہ تھا تو اتنا ہمارے ہاں جو ہے وہ اس وائرس نے نقصان نہیں کیا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وجہ یہی ہے کہ ہمارا ایک اللہ سے اگرچہ کمزور سا تعلق ہی صحیح، بہرحال ہمارا اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے اور یقین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر 28ویں پارے میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ہمیں دو طرف کو دیکھنا ہوگا، ایک طرف ہمیں احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہوں گی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ بھی کرنا ہوگا۔ اہل ایمان کا ہمیشہ، چاہے میدان جنگ ہو، چاہے بیماری کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہو، تو اہل ایمان کے لیے اسباب کے ساتھ ساتھ جو ہے مسبب الاسباب کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ مثلا ایک مثال یہاں توکل اور تدبیر اور اسباب اور مسبب الاسباب کے تناظر میں مفید رہے گی۔ یہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو زبردست اور شاندار فتح نصیب ہوئی، اور اس کے مقابلے میں جب غزوہ حنین ہوا تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، 12,000 تھی، مگر ابتدائی طور پر مسلمانوں کو کچھ پریشانی کے اور شکست کے آثار جو ہے وہ نمودار ہونے لگے، مگر پھر فوراً اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ تو اس غزوہ حنین کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حکمت پھر بیان فرمائی، وہ اس لیے فرمایا کہ یہ اس لیے ابتدائی طور پر تمہارے پاؤں اکھڑ گئے تھے کہ تمہارے ذہن میں یہ آیا کہ ہم آج تعداد میں زیادہ ہیں تو ہم تو آج کافروں کو جو ہے وہ آرام سے شکست دے سکیں گے۔ تو جب تمہیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ کثرت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک میری مدد ساتھ نہ ہو، تو جب یہ مسئلہ سمجھا دیا تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کے لیے تدبیر کے ساتھ ساتھ تقدیر پر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھی جو ہے وہ مسلمان کا ایمان ہونا ضروری ہے، اور اسی سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ جس سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی، سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہے تو فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وان یخذلکم، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ذلت سے دوچار فرمانا چاہے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو کون ہے کہ جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا۔ تو قرآن کو ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں، قرآن کی مختلف صورتوں کو، تفاسیر کو، احادیث کو، تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دونوں طرف جو ہے وہ توجہ کرنی ہوگی۔ ہمارے ہاں پورا صبح سے شام تک ہم یہی سن رہے ہیں، ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، اور جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اس میں تو شک نہیں ہے۔ یہ تو اتنی بات آپ نے بار بار بتا دی ہے تو لوگ تو اختیار کر ہی رہے ہیں، لیکن جو دوسرا پہلو ہے کہ رجوع اللہ کریں، استغفار کریں، اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، جی دعا کریں، تو دعا کا مرکز تو سب سے بڑا مرکز مسجد ہے، دعا کا سب سے بڑا مرکز اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں، اور جب چند اہل ایمان اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے روایات میں ہے کہ جہاں 40 اہل ایمان اکٹھے ہوں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے۔ تو جب ان چیزوں کو اگر آپ روک دیتے ہیں تو پھر وہ کسی بھی طرح آپ اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر رہے ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اگر ہم جو ہے وہ اس سے چھٹکارا پا بھی لیں گے تو یہ پھر بھی ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اگر اپنی زندگی میں آگے بڑھے گا
تو دین کے لحاظ سے بھی سرخرو ہوگا اور آخرت کے لحاظ سے بھی سرخرو ہوگا۔ تو ریاست کے ذمہ داران اور سب سے یہی گزارش ہے کہ قوم کو اس وقت رجوع اللہ کی طرف متوجہ کریں، اور ہر تقریر میں، ہر گفتگو میں، ہر پریس بریفنگ میں جو ہے ان ساری چیزوں کی طرف قوم کو لائیں۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، الحیہ ٹی وی یوٹیوب چینل اور الحیہ فیس بک پیج پر روزانہ سید علماء کرام کی اسپیچ، گفتگو اور ان کے مواعظ حسنہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ الحیہ ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، الحیہ فیس بک پیج پر کو لائک کریں، اور روزانہ سید علماء کرام سے خوبصورت موضوعات پر گفتگو سنیں اور اپنے دین و دنیا کی بھلائیاں سمیٹیں۔ اللہ میرا اور سب کو حامی ناصر ہو۔ الحیہ ٹی وی چینل کو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب